السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 25، پارہ نمبر 3، سورہ آل عمران، آیت نمبر 84۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنا، آ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم نے 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب 2 حرکات کاؤنٹ کیسے ہوں گی؟ اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو بند کر لیجئے اور اس کو کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا، یعنی کہ آپ اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو بند کریے اور ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ انگلیوں کو کھولتے جائیں۔ یعنی کہ دونوں کو آپ نے اکٹھا نہیں کھولنا، ایک ایک کر کے کھولنا ہے۔ جتنا ٹائم آپ کو 2 انگلیاں کھولنے میں لگے گا اتنا ٹائم آپ نے آ کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ آمنا، نون کے اوپر تشدید ہے، تو جب نون کے اوپر تشدید آتی ہے تو غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کر جانا، من، یہ جو من ناک میں جو بن بناہٹ ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں غنہ کرنا۔ تو جب نون کے اوپر تشدید آتی ہے تو غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قل آمنا باللہ، اللہ سے پہلے جب زیر آ جائے تو اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر اکثر اسٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں کہ باللہ پڑھے ہوتے ہیں، تو یہ باللہ نہیں ہے، یہ باللہ ہے۔ باللہ، اللہ کو باریک پڑھنا ہے، باللہ۔ وما انزل علینا، وما، اب یہاں پر چھوٹی مد ہے، مد منفصل، چھوٹی مد، اس کی پہچان ہمیں ہوگی اس حمزہ سے۔ اگر اس مد کے بعد آپ کو یہ والا حمزہ دکھ جائے، یعنی کہ وہ الف جس کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے، وہ الف نہیں کہلاتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اس چھوٹی مد کے بعد یہ والا حمزہ اگر آپ کو دکھ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ چھوٹی مد ہے، اس کو کہتے ہیں مد منفصل، اور اس کو آپ نے 3 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ حرکات کیسے کاؤنٹ کرنی؟ اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو بند کرنے اور اس کو آپ کھولنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے وما کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ وما انزل، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، اخفا کریں گے۔ یہاں پر اخفا کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو چھپانا۔ کون سی آواز کو چھپانا؟ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپانا۔ اخفا کہتے ہیں چھپانے کو۔ کس کو چھپانے کو؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا۔ حروف اخفا، حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ کون کون سے؟ الف اور با کو چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ نے حروف حلقی بھی نکال دینے اور حروف یرملون بھی نکال دینے۔ یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون کو نکال دینا ہے، حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان کو آپ نے نکال دینا ہے۔ باقی جو 15 حروف بچیں گے اس کو کہتے ہیں اخفا، حروف اخفا۔ تو اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا لیا جاتا ہے ناک میں۔ اب چھپانے کا طریقہ کیا ہے؟ انزل جب آپ پڑھتے ہیں، ان پڑھیں ذرا، نون جب آپ پڑھیں تو آپ کی زبان کا کونا جو وہ اوپر جا کے لگ رہا ہے، دانتوں کے پیچھے والے حصے پہ لگ رہا ہے جا کے۔ تو جب آپ نے اخفا کرنا ہے نا تو زبان کو آپ نے اوپر ٹچ نہیں ہونے دینا، اس کے مخرج کے ساتھ لگنے نہیں دینا۔ جہاں سے نون نکلتا ہے آپ نے اپنی زبان کو وہاں پر نہیں لگنے دینا، یعنی کہ دانتوں کے پیچھے جو اوپر والے حصے پہ ہماری زبان لگتی ہے نون پڑھتے ہوئے، وہاں پر آپ نے نہیں لگنے دینا، اس کو یا تو نیچے رکھنا ہے یا ہوا میں چھوڑ دیں۔ ضلع، نون ساکن کے بعد زا ہے تو یہ حروف اخفا ہے، اور یہاں پر ہم نے ناک میں آواز کو چھپا لینا ہے۔ کس کی آواز کو چھپا لینا ہے؟ نون ساکن کی آواز کو۔ نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں، یہاں پر مسٹیک نہ کیجیے گا، وہ نون جس کے اوپر تشدید ہو۔ اور تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے آواز کو چھپا لینا ہے ناک میں۔ وما انزل علینا، وما انزل علی ابراہیم، اب پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے، اب پہ آپ نے اس کو ہلا کے پڑھنا ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے، و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی، اسباط، تو بھی جو ہے وہ پر ہے۔ اگر آپ اس کو اسباطی پڑھیں گے تو وہ تا سے مشابت رکھے گا، یعنی کہ ایسے ہوگا کہ جیسے آپ تا پڑھیں ہیں۔ تو تا اور تو میں یہی فرق ہے کہ تا باریک پڑھا جاتا ہے اور تو ہیوی پڑھا جاتا ہے۔ اسباط وما اوتی موسیٰ
وعیسیٰ. کھڑی زبر کا دھیان رکھنا ہے، کھڑی زبر کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ. اب یہاں پر ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے. پیچھے میں نے ادغام مع الغنہ کی بڑی مثالیں بتائی ہیں آپ کو. اب یہاں پر پہلی مثال آئی ہے ادغام بلا غنہ. ادغام کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ نے نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے. اب یہاں پر نون سائلنٹ ہے اور میم جو ہے وہ ڈائریکٹ جا کے را سے ملے گا، یعنی کہ میم نون جو ہے مدغم ہو جائے گا، یہاں پر مل جائے گا، اور میم جو ہے وہ ڈائریکٹ جا کے را سے ملے گا. جب آپ نے را کے ساتھ ملانا ہے، جب آپ نے ادغام را کے ساتھ کرنا ہے، ادغام کا مطلب ہے ملانا، تو جب آپ نے را کے ساتھ ملانا ہے تو غنہ کے بغیر ملانا ہے. اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، ادغام وداؤٹ غنہ. من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. وَمَن. اب یہاں پر ادغام ہو رہا ہے مع الغنہ، مع الغنہ یعنی کہ غنہ کے ساتھ ادغام ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ میں نے بتایا کہ نون ساکن کے بعد اگر یا، میم، نون اور واو آ جائے گا تو ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی کہ غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، یعنی کہ غنہ کے ساتھ آپ اس کو ملائیں گے، یعنی کہ ادغام ود غنہ. اور اگر را اور لام آ جائیں گے تو وہاں پر بلا غنہ یعنی کہ وداؤٹ غنہ. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. اب یہاں پر اکفا کی مثال آ گئی تنوین کے ساتھ. دیکھیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد یہاں پر فا آ گیا ہے، تو فا کیا ہے؟ حروف اکفا میں سے ہے. تو یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ دینا، نن نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. آیت نمبر 85 تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.